بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ طالبات، آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ آپ سب بچیاں جو ہیں، سب طالبات جو ہیں وہ یقیناً کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں گی۔ بالکل پڑھتے ہیں نا آپ لوگ کہانیاں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں آپ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے پڑھنا۔ جب بھی آپ فارغ وقت میں بیٹھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھی سی کہانی کی کتاب ہو جسے آپ پڑھیں۔ تو آج جو سبق ہم اپنی کتاب میں پڑھنے والے ہیں وہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی کہانی ہے اور اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ تو اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 39 یعنی 39 جو ہے وہ کھول لیجئے۔ یہاں پر آپ کو ایک سبق نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے انوکھا تحفہ۔ یہ ایک چھوٹی سی بچی کی کہانی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بچی کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ ننھی شہناز کی 9ویں سالگرہ قریب آ رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ اس دفعہ بھی اسے ہمیشہ کی طرح بہت سے تحفے ملیں گے، اچھے اور پیارے سے پیارے قیمتی تحفے۔ لیکن اسے اپنی پسند کا تحفہ آج تک نہ ملا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی اسے ننھے منھے جانور کا تحفہ دے جسے وہ پال سکے، جیسے کہ بلی، کتے یا خرگوش کا بچہ۔ شہناز ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور سب اسے پیار سے شانو کہتے تھے۔ اس کی ہر خواہش اور ہر پسند کا خیال رکھتے تھے۔ شانو نے کئی مرتبہ ابو سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جانور لا دیں جسے میں کچھ کھلا پلا سکوں اور میرا دل بہل جائے، مگر ابو نے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بیٹی، اس قسم کے جانور رکھنے سے گھر میں گندگی پھیلے گی، گھر کی چیزیں بھی خراب ہوں گی۔ دیکھو نا، ہم نے تمہیں کتنے ڈھیر سارے کھلونے لا کر دیے ہیں، ان سے کھیلا کرو۔ پھر ایک روز انہوں نے شانو کے لیے روئی کے بنے ہوئے ننھے منھے جانور بھی لا کر دیے، جن میں بلی کا بچہ، خرگوش اور بھالو کا بچہ بھی تھا۔ لیکن شانو تو جیتا جاگتا اور اچھل کود کرنے والے جانور کا بچہ منگوانا چاہتی تھی۔ آخر سالگرہ کی تقریب میں صرف ایک دن رہ گیا۔ شانو کی امی نے سوچا کہ اس مرتبہ بچی کو کیا تحفہ دیا جائے۔ ابو تو ٹافی اور بسکٹوں کے ڈبے لائے تھے۔ امی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسی چیز لا کر دیں گی جو بعد میں بھی اس کے کام آ سکے۔ چنانچہ انہوں نے شانو کے لیے ایک ورک باسکٹ لانے کا فیصلہ کیا، جس میں ایک قینچی، سوئی اور دھاگے کی پھرکیاں ہوں گی۔ اس طرح شانو کو سلائی کا شوق پیدا ہوگا۔ سالگرہ والے دن شانو کی امی اسے کھلونوں کی دکان پر لے گئیں۔ وہاں کھلونوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ملتی تھیں۔ شانو نے دکان میں گھومنا شروع کیا، پھر باسکٹ کو ایک میز پر رکھ کر بلی کے ایک بچے کو دیکھنے لگی، جو ایک باسکٹ کے اندر بیٹھا انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اسے وہ بچہ بہت اچھا لگا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچہ اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور غر غر کرنے لگا۔ اتنے میں قریب کھڑے ایک سیلز مین نے شانو سے کہا، بیبی، یہ بچہ 200 روپے کا ہے، خریدنا ہے؟ وہ بچے کو وہیں چھوڑ کر امی کے پاس گئی۔ امی، میں اپنی سالگرہ کے لیے ایک اور چیز، یہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ تم ورک باسکٹ پسند کر چکی ہو، اب کسی اور چیز کے لیے ضد نہ کرو۔ وہ دوڑ کر بلی کے بچے کے پاس آئی جو دھیمی اور باریک آواز میں میاؤں میاؤں کر رہا تھا، اور اس سے بولی، ننھے میاؤں، میں تمہیں نہیں خرید سکتی کیونکہ میں پہلے ہی اپنا تحفہ خرید چکی ہوں۔ شانو نے امی کے پاس جا کر ایک بار پھر اپنی پسندیدہ چیز یعنی بلی کے بچے کے متعلق کہنا چاہا، مگر اس مرتبہ بھی وہ اپنی خواہش بیان نہ کر سکی۔ بلی کا بچہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ لڑکی اسے کیوں نہیں لے جا رہی۔ چنانچہ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ وہ اس باسکٹ کے اندر لیٹ جائے۔ بلی کا بچہ فوراً اٹھا اور باسکٹ کے اندر لیٹ گیا۔
اتفاق سے دکان کے کسی سیلز مین کی نظر اس پر نہ پڑی۔ ادھر شانو کی امی نے خریدے ہوئے سامان کی قیمت ادا کی اور دکاندار سے کہا کہ اسے باندھ دیجیے۔ جب سیلز مین وہ باسکٹ اور دیگر چیزیں باندھنے لگا تو اسے شانو کی باسکٹ کچھ وزنی محسوس ہوئی۔ پہلے تو اسے باسکٹ کھول کر اسے خیال آیا کہ باسکٹ کھول کر دیکھے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ڈھکن کھول کر نہیں دیکھا اور اسے یوں ہی باندھ دیا۔ گھر پہنچے تو وہاں شانو کے بہت سے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے طرح طرح کے خوبصورت تحفے آ چکے تھے۔ ابو نے شانو کو سمجھایا کہ بیٹا تمام تحفوں کے پیکٹ ایسے ہی بند رہنے دو، آج شام کیک کاٹنے کے بعد انہیں کھول کر دیکھیں گے۔ شانو کی ہم عمر سہیلیاں گڈی، لبنہ، سلمہ، عظمیٰ، سلطانہ، قمر اور گھر کے بہت سے لوگ گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں، جھالروں اور غباروں سے سجانے میں لگے ہوئے تھے۔ شانو کے قریبی عزیز رشتہ دار تو دن میں ہی پہنچ چکے تھے، البتہ دیگر مہمان اور بچے سالگرہ کی تقریب کے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے پہنچے۔ مقررہ وقت تک گھر میں بچوں کا اچھا خاصا ہجوم ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہیں اور شانو ان سب کے درمیان ایک خوبصورت تتلی کی مانند اڑتی پھر رہی ہو۔ سب میز کے گرد جمع ہوئے، سالگرہ کا کیک کاٹا اور گیت گایا۔ بچوں نے کیک، پیسٹری، سموسے، مٹھائی اور پھل وغیرہ مزے لے لے کر کھائے۔ اب شانو کے تحفے بھی دیکھ لیں جو اس کی سہیلیوں، عزیزوں اور رشتہ داروں نے دیے ہیں۔ ابو نے کہا۔ پہلا پیکٹ کھولا گیا تو اس میں سے گڑیا نکلی، جس کو شانو نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو گڑیا بولی، سالگرہ مبارک۔ یہ آواز سن کر سب بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس طرح کسی پیکٹ سے کھلونے، کسی میں ٹافی اور چاکلیٹ اور کسی میں فراک اور سینڈل وغیرہ نکلے۔ اتنے میں شانو کی خالہ کی آواز آئی، شانو بیٹی اپنی امی کا دیا ہوا تحفہ بھی تو ہمیں دکھاؤ۔ شانو کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسے بے اختیار بلی کے بچے کا خیال آ گیا تھا، وہی بچہ جسے وہ خرید نہ سکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خالہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور پیار کرتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹی تم اداس ہو گئیں، کیا بات ہے؟ امی نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا؟ شانو آنسو پونچھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، نہیں خالہ جان، امی نے تحفہ دیا ہے، یہ رہا ان کا تحفہ۔ یہ کہتے ہوئے شانو نے باسکٹ کا ڈھکن اٹھایا تو مارے خوشی کے اس کی چیخ نکل گئی۔ بلی کا پیارا سا بچہ اپنا دایاں ہاتھ بلند کیے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے وہ سب کو سلام کر رہا ہو۔ سب کے سب یہ دلچسپ اور انوکھا تحفہ دیکھ کر ہنس پڑے۔ شانو نے اپنی امی ابو کو یقین دلایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کب اور کس طرح اس کی خریدی ہوئی باسکٹ کے اندر گھس کر بیٹھ گیا۔ شانو کے ابو نے اپنی پیاری لاڈلی کی خوشی کے خیال سے دکاندار کو اس کی قیمت بھجوا دی۔ اس طرح شانو کو پہلی مرتبہ اپنی سالگرہ کی سچی خوشی محسوس ہوئی۔ تو جی طالبات، یہ تھی ایک خوبصورت سی چھوٹی سی کہانی جس میں ایک بچی کے بارے میں بتایا گیا، اور اس میں ایک چھوٹا سا سبق بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں اس بچی نے کیا کیا۔ اس بچی نے اپنی والدہ کی بات مانی، اپنے والد کی بات مانی، اور اپنی خواہش کو جو ہے وہ ان کی خواہش کے لیے جو ہے وہ دبا دیا، اور ان کی بات مانتے ہوئے، ان کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کی بات مان لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا کہ اس کا انعام اسے یہ دیا کہ اس کی خواہش جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے آپ بھی اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ آپ ان کی کسی بھی بات سے انکار نہ کریں اور ان کی ہر بات جو ہے وہ مانیں۔ اب آئیے اس سبق میں موجود نئے الفاظ کے تلفظ اور ان کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشقی کام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، یہ ہیں اس سبق میں موجود نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، یہ ہے خواہش۔ خواہش کا مطلب ہے آرزو یا تمنا۔ دل بہلنا، دل کا کسی کام میں مشغول ہونا۔
ٹال دینا، نظر انداز کر دینا. تقریب، رسم یا روایت. دھیمی، ہلکی. وزنی، بھاری. مانند، طرح. جیتا جاگتا، زندہ. قرینے سے، سلیقے سے. سیلز مین، چیزیں بیچنے والا. انوکھا، نرالا. اور اداس، پریشان یا غمگین. ٹھیک ہے، یہ تھے یہ نئے الفاظ اور ان کے معنی. اب دیکھیے مشق میں ہمارے پاس جو آج ہم اپنا کام کریں گے وہ ہے سوالات جوابات کا. خالی جگہ ہیں، خالی جگہ پر کا کام کریں گے ہم، اور صحیح غلط کا کام جو ہے وہ ہم کریں گے. تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 کھول لیجئے، تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اس کا مشقی کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے طالبات، مشق میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو سوال ہے وہ ہے سوالات جوابات کا. اس میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے مختصر جوابات ہمیں لکھنے ہیں. تو سبق آپ نے پڑھا ہے تو یقیناً بڑے آرام سے آپ اس کے سوالات جوابات جو ہے وہ کر لیں گی. شہناز اپنی کون سی سالگرہ منا رہی تھی؟ یاد ہے نا، جب ہم نے سبق شروع کیا تھا تو اس میں سب سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ شہناز جو ہے وہ اپنی کون سی سالگرہ منا رہی تھی. جی بالکل، شہناز اپنی 9ویں سالگرہ منا رہی تھی. شانو کو اس کی امی کہاں لے کر گئی تھیں؟ اس کی امی اسے کہاں لے گئی تھیں جی جب سالگرہ میں ایک دن باقی تھا؟ جی بالکل، شانو کی امی اسے کھلونوں کی دکان پر لے گئی تھیں. شانو اپنے لیے کون سا تحفہ لینا چاہتی تھی؟ شانو اپنے لیے ایک جیتا جاگتا جانور کا بچہ لینا چاہتی تھی. ٹھیک ہے. بلی کے بچے نے کیا حرکت کی؟ کیا حرکت کی تھی بلی کے بچے نے؟ کہ وہ خاموشی سے چپکے سے جا کر شانو کی ٹوکری میں بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو بلی کا بچہ چپکے سے جا کر شانو کی ٹوکری میں یا باسکٹ میں بیٹھ گیا. باسکٹ اٹھا کر سیلز مین کو کیا محسوس ہوا؟ جی، باسکٹ اٹھا کر سیلز مین کو کچھ وزنی محسوس ہوا تھا. اس کے بعد ہے تحفوں کو کھولنے سے متعلق ابو نے کیا کہا؟ تحفوں کو کھولنے سے متعلق ابو نے کیا کہا تھا کہ ابھی انہیں بند رہنے دو، جب شام میں کیک کاٹنے کے بعد کیک کٹے گا تو اس کے بعد اسے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی انہیں بند پڑے رہنے دیں، شام کو کیک کاٹنے کے بعد کھول کر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے سوالات جوابات. پھر اب آخری سوال ہے، باسکٹ میں بلی کا بچہ دیکھ کر شانو کے کیا تاثرات تھے؟ جب باسکٹ میں شانو نے بلی کا بچہ دیکھا تھا تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی تھی. دیے گئے جملوں میں خالی جگہ درست لفظ سے پر کیجیے. شانو ڈیش پہنچتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی. ڈیش پہنچتے ہوئے، آنسو پہنچتے ہوئے. بچہ اچھل کر اس کی باسکٹ میں بیٹھ گیا. خالہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں. شانو سب کے درمیان خوبصورت تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ننا منا جانور اس کی باتیں سمجھ رہا ہو. سب کے سب اس کا یہ دلچسپ اور انوکھا تحفہ دیکھ کر ہنس پڑے. مجھے نہیں معلوم کب یہ بچہ میری باسکٹ میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. شانو پالنا چاہتی تھی بلی، کتا، خرگوش یا طوطا؟ تو اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ بلی. اس کے ابو اسے نہیں دلانا چاہتے تھے، لیپ ٹاپ، کبوتر، فروٹ چاٹ یا جانور؟ جی صحیح جواب ہے جانور. وہ بچہ پا کر بے حد خوش ہوئی، بکری کا، بلی کا، چڑیا کا یا خرگوش کا؟ جی ہاں بالکل بلی کا بچہ. اس کے بعد مہمانوں نے اسے لا کر دی مونگ پھلیاں، جلیبیاں، ریوڑیاں یا ٹافیاں؟ جی ٹافیاں دی تھیں. دکاندار کو بلی کے بچے کی بھیجی گئی ٹوکری، رسید، قیمت یا تصویر؟ تو دکاندار کو بلی کے بچے کی قیمت بھیجی گئی تھی. اس کی امی نے اسے تحفے میں دیا سلائی باکس، موبائل فون، کمپیوٹر یا قلم؟ جی ہاں ورک باسکٹ یعنی سلائی باکس جو ہے وہ اس کی امی نے اسے تحفے میں دیا تھا. تو یہ طالبات آپ کا آج کا کام تھا، یعنی الفاظ معنی، سوالات جوابات، خالی جگہ پر اور درست جواب پر ٹک کے نشان کا یہ جو کام ہے یہ آپ کو اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.